عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا تاجر تھا۔ ایک مرتبہ اس عورت نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے، جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے اور جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے۔ اس میں بے شمار برکات ہیں۔ اب اس عورت نے کسی شخص سے سورہ فاتحہ سیکھ لی۔ پھر جب اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا۔ ایک دن اس غیر مسلم عورت کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا۔ سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا زہر بڑا خطرناک ہے، اس بچے کا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر جب کوئی حل نہ نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس غیر مسلم عورت کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس غیر مسلم عورت نے اس سورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا بیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورہ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کسی طبیب نے، کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا، تو تم نے ایسا کیا عمل کیا جو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس عورت نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بیٹے پر دم کیا اور اس کا پانی پلایا، تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ۔ اب اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کے اس سے ناراض ہو گیا کہ تم یہ کیا جادو ٹونے کر رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، دیکھو ہمارا بچہ زندہ سلامت ہے، ورنہ یہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ لیکن اس کے شوہر نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اب میں تیرے منہ سے یہ سورت سنی تو یاد رکھنا تیری کھال کھینچ لوں گا۔ اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا۔ اب اس عورت کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کے لیے نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنا تو اس میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر وہ خود نہ بچ سکا، کیونکہ جب بچھو نے اس کو کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر وہیں دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ شوہر کے مرتے ہی اس عورت کے گھر میں تو نوبت فاقوں تک آ گئی اور وہ قرضدار ہو کر رہ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی اور دل میں اس کے یہی بات آئی کہ میں سورہ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ پھر وہ غیر مسلم عورت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پھر یوں ہوا کہ 7 دن کے اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ جب دوست کو خبر ملی
کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائیوں کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ ایک دن اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا، آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، نہیں، یہ کوئی منتر نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی، مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورہ فاتحہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی آپ اس سورت کو مانتی ہیں؟ وہ مزید کہنے لگا کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کے شوہر بھی نہیں ہیں اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی، جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں دونوں مسلمان ہو گئے۔ اس شخص نے کہا، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی اور پھر مل کر جب کاروبار چلایا اور پورے کلام پاک کو سیکھ لیا تو اللہ نے ان کے کاروبار میں اتنی برکت دی اور ان کو اتنا نوازا کہ ان کی ساری پشتیں راج کرتی رہیں، اور سورہ فاتحہ کی برکت کو دیکھتے ہوئے ان کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ! یہ وہ عقیدت جس کی وجہ سے ایک ہندو عورت مسلمان ہو گئی، سورہ فاتحہ سے محبت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ ہم مسلمانوں کو بھی کلام الہی پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے، اور سورہ فاتحہ کی فضیلت تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ سورہ مبارکہ کی کتنی برکات ہیں اور کتنے فضائل ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔